بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کی خواہش عاصم منیر مائنس، اور 5 جون گزر گیا۔ بڑا اہم دن تھا۔ کیا توقعات تھیں اور کیا نہیں ہوا، کیا ہوا، اس سے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ قاضی عیسیٰ کا بلا وجہ خوف کیوں، اس کی بھی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اور GHQ حملہ کیس میں ہولڑ بازی، اور صدر ٹرمپ نے 11 ممالک پر اچانک پابندی لگا دی۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان کی خواہش عاصم منیر مائنس، پہلے دن سے یہ اٹھ کھڑکا چل رہا ہے، اور انہوں نے پہلے دن سے ہی ان کی مخالفت کی۔ ISI کے چیف کی حیثیت سے انہیں نے ہٹایا جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی لڑائی مستقل بنیادوں پہ چلی۔ جب ان کی تعیناتی ہونے والی تھی تو لاہور سے لانگ مارچ کیا اسلام آباد کے لیے، لیکن پھر اعلان کیا کہ نہیں، ہماری منزل راول پنڈی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر آباد کے قریب ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور بات رہ گئی۔ تاہم پھر دوبارہ اس پر چڑھائی کی گئی پنڈی میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ عاصم منیر کی قسمت کا ستارہ عروج پہ تھا، اور وہ پاکستان کے سپہ سالار بن گئے۔ ابھی بھی وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ کبھی ان کو جنگل کا بادشاہ کہا جا رہا ہے، کبھی ان کو کہا جا رہا ہے بادشاہ سلامت، کبھی ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، مختلف ناموں سے عمران خان۔ کیوں کہ عمران خان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ان کے خلاف تحریک چل رہی ہے، خیر سگالی وفود جا رہے ہیں، سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہو رہی ہیں دفاعی مارکہ آرائی کے بعد، لیکن PTI جو ہے اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں 2-3 دن پہلے بھی کہ میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور عاصم منیر فیلڈ مارشل، تو اب بھی وہی لگ رہا ہے۔ واشنگٹن میں سجاد برقی صاحب جو کہ عمران خان کے کزن ہیں، انہوں نے بڑی ایک ٹویٹ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک مارشل ہے، یہ فیل مارشل ہے۔ تو اس قسم کے وہاں بورڈ بھی لگائے گئے ہیں ان کے خلاف، اور وہاں پہ واشنگٹن میں بھارتی وفد بھی موجود ہے اور پاکستانی وفد بھی موجود ہے۔ الحمدللہ پاکستانی وفد کی قیادت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سابقہ تجربے یعنی وزیر خارجہ کی حیثیت جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا، اس کی روشنی میں وہ بالکل فٹ جا رہے ہیں، بہترین موقف پاکستان کا بیان کر رہے ہیں، اور ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ لیکن بھارتی وفد کو نہیں ملی، بلکہ بھارتی وفد کو سکھوں کے ایک گروپ نے بھی گھیر لیا جو خالصتان تحریک کا حامی ہے۔ بہت ان کی سکی ہو رہی ہے، اور بھارت میں بھی اس وفد کی کہ جناب یہ وفد جو ہے کیا کر رہا ہے، ششی تھرول جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں گانے گا رہے ہیں، وہاں موج میلہ کر رہے ہیں قوم کے پیسے پر، ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کا وفد اور ان کی جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہیں، انہیں یورپ بھی جانا ہے، اور اس میں بھی کامیابی کے باقاعدہ امکانات موجود ہیں۔ لیکن بات وہی کہ خواہش ہے خان اعظم کی کہ بالکل چھٹی کس کی، مائنس عاصم منیر۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا ہے کہ مائنس عمران خان، تو مائنس عمران خان تو نہیں ہو سکا۔ اب عمران خان کی خواہش ہے مائنس عاصم منیر، لگتا وہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے کیونکہ فیلڈ مارشل انہیں بنا دیا گیا۔ اب بھارت بھی وہی پروپیگنڈا کر رہا ہے جو PTI کے لوگ امریکہ میں کر رہے ہیں۔ اب موازنہ جو ہے آپ خود کر لیں اس کا، کون کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پاکستان کو اس وقت کس کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے عمر ایوب کو خط لکھا تھا کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس کو بنانا، اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جنوری میں وہ ریٹائر ہوئے، اور اب مئی جون میں ان کو خط لکھا گیا، لیکن انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ عمر ایوب خان صاحب نے شرط لگا دی مشروط کہ پہلے ہمیں ملاقات کرائی جائے وہ جو پیٹرن ان چیف ہیں، یعنی سابق بانی چیئرمین جو تھے عمران خان ہیں، ان کی آئیڈیالوجی میں ملاقات کرائی جائے، پھر ہم ان سے ہدایات لے کے پھر اس میں اجلاس میں بیٹھیں گے۔
پھر بات چیت کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو ہرڈل آ گئی، رکاوٹ کھڑی کر دی انہوں نے۔ اب یہ موقع تھا ان کا کہ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہوتے، جمہوریت کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے یہ رکاوٹ کر دی۔ اب بات کرتے ہیں 5 جون کی۔ آج 5 جون تھا، آرام سے گزر گیا۔ پی ٹی آئی کے حامیوں نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا جناب بات ہی کوئی نہیں، 5 جون کو 190 ملین میں جناب سماعت ہوگی اس کی، اور اس میں ضمانت ہو جائے گی بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی۔ بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ عید بھی وہ گھر پہ کریں گے، لیکن سب خواہشات پر اوس پڑ گئی۔ کیوں؟ نیب نے کہا کہ جناب ہم نے ابھی وکیل کرنا ہے، ہمیں وقت دے اس کیس کی تیاری کے لیے، تو ابھی ہم نہیں، تو ان کو ڈیٹ وہ لمبی مانگ رہے تھے، لیکن نہیں، جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہیں ڈیٹ چھوٹی ڈیٹ دے دی، اور انہوں نے کہا آپ اپنا وکیل لائیں، جو بھی کرنا تیاری کر کے آ جائیں۔ لیکن 5 جون گزر گیا اور عید بھی جیل میں ہی گزرے گی، خان اعظم کی بھی اور بشریٰ بی بی کی بھی۔ اب ایک اور بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا خوف، بلا وجہ کا خوف کیوں؟ یہ کس کو خوف ہے؟ چونکہ تعیناتی کی بات ہو رہی ہے چیف الیکشن کمیشن کی، اور یہ بہت پہلے سے، جب سے قاضی عیسیٰ جو ہے فارغ ہوئے چیف جسٹس سے، جب کہا جاتا ہے کہ ان کو لا کے حکومت کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرے گی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنانا چاہتی ہے حکومت۔ تو یہ خوف ہے پی ٹی آئی کو کہ قاضی سے نجات نہیں ملے گی، قاضی سے جان نہیں چھوٹے گی، لیکن یہ بلا وجہ کا خوف ہے۔ آرٹیکل 260 ہے میرا خیال، اس کے تحت کوئی بھی جج ریٹائرمنٹ کے، مطلب باقاعدہ لکھا ہوا ہے ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک چیف الیکشن کمیشن نہیں بن سکتا، باقاعدہ ذکر ہے چیف الیکشن کمیشن۔ آرٹیکل 260 ہے، یا کوئی اس میں شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آرٹیکل موجود ہے آئین و قانون میں کہ نہیں بن سکتا، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کیسے بن جائیں گے؟ تو بلا زبردستی یعنی بلا وجہ یہ خوف لاحق ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ کام ایسا نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ 190 ملین والا کیس بھی ملتوی ہو گیا۔ اگلی بات آ گئی اڈیالہ جیل کے اندر ہی آج کیس تھا GHQ حملہ کیس۔ اس موقع میں فیصل چودھری بھی ملے عمران خان سے، اور عمران خان صاحب سے بہت باتیں بھی کی انہوں نے، لیکن یہاں کیا ہوا، یہاں تاخیری حربے کے طور پر باقاعدہ فیصل ملک صاحب ہیں شاید ان کے وکیل جو عمران خان کے، تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہاں سلمان اکرم راجہ کو بلانا ہے اور وہ یہاں دلائل دیں گے۔ تو عدالت نے اور مخالف وکیل نے یہ کہا کہ آج تک 2 سال میں تو کبھی سلمان اکرم راجہ آئے نہیں۔ بہرحال عدالت نے اجازت دی کہ بلا لیں، پھر پتہ لگا وہ جا چکے ہیں، لہٰذا وہ نہیں آئے۔ تاخیری حربے استعمال کیا، مقصد یہی تھا کہ اسے ملتوی کر دیں، لہٰذا خوب وہاں نعرے بازی ہوئی عمران خان کے حق میں، حکومت کے خلاف اور فلانا ہلڑ بازی وہاں کی گئی، اور باقاعدہ عدالت نے ہلڑ بازی کا نوٹس بھی لیا، لیکن سماعت ملتوی ہو گئی۔ اب تک اس کیس میں 31 گواہوں کے بیان ہو چکے ہیں، اور آج بھی ایک پولیس انسپکٹر محمد ریاض کا جو ہے اس پر بھی جرا کی گئی، اس کا بھی کراس تھا وہ کیا گیا، مکمل کر لیا گیا، لیکن ابھی یہ کیس چلے گا، اور اس میں بھی سزا کے چانسز بے تحاشا موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کس کی؟ اب بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کی۔ صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ کے دوران اب تک کوئی تقریباً 1 درجن دفعہ پاکستان کی اچھائیوں کا ذکر کر چکے ہیں، کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں، اور مصالحتی بات کا عندیہ دے چکے ہیں، ثالثی کی بات کر چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے اس جو جنگی جنون ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، امن چاہیے، اور پاکستان کے اقدامات کی وہ تعریف کر چکے ہیں، پاکستان کی قیادت کی وہ تعریف کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ٹرمپ کا ہر فیصلہ جو ہے انہونا ہوتا ہے۔ اچانک انہوں نے آج کیا بغیر میڈیا کو بلائے، یعنی میڈیا کو ہی نہیں بلایا انہوں نے 11 ممالک پر پابندی لگا دی کہ ان کا کوئی شہری امریکہ نہیں آ سکے گا، امریکہ کا سفر نہیں کر سکے گا، جس میں ایران، افغانستان، لیبیا، چاڈ، صومالیہ اور بہت سے ممالک شامل ہیں۔ اب ان ممالک سے وہاں کوئی نہیں جا سکے گا، بغیر میڈیا کو اعلان کر دیا اور ان پہ پابندی لگ گئی۔ بلکہ اپنی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے غیر ملکی طلباء کی جو آمد تھی
اس کو کہا یہ سیاسی کردار زیادہ ادا کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے داخلوں پر بھی وہاں پابندی لگا دی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تو وہاں بھی پابندی لگا دی۔ تو جو بات ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ وہ انہونی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، ان کے فیصلے کچھ بھی کسی وقت بھی نظر آ سکتے ہیں، تو وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور ان 11 ممالک پر اچانک پابندی لگانے سے دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی ہے کہ آخر مستقبل میں مزید ٹرمپ کیا کریں گے۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا۔ اس بات کا سب اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے نا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، اللہ نگہبان۔